بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے یہ جو مہینہ شعبان کا ہمیں عطا کیا ہے، یہ ایسا آپ سمجھے کہ شان اور عظمت اور عزت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کی ابتدا ہی سے اہل بیت کے یہاں پر خوشیاں اور اہل بیت کے یہاں پر پے در پہ مبارکبادیاں آنا شروع ہو گئی۔ یعنی اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام 12 مہینوں میں یہ واحد ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کسی طرح کی کوئی شہادت اور غم کا دن نہیں ہے۔ یعنی اس مہینے کو پروردگار عالم نے اہل بیت کے یہاں پر خاص خوشی کا مہینہ قرار دیا، اور وہ روایت موجود ہے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی۔ کیا روایت ہے کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوا کرتا ہے اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا جب اہل بیت کے یہاں پر خوشیاں ہیں، اہل بیت کے گھرانے کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہے، تو اہل بیت کا چاہنے والا بھی اپنے اوپر اسے فرض سمجھتا ہے کہ وہ اہل بیت کی خوشی میں شریک ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ ایک بہت ہی خوبصورت بات جو میں اکثر و بیشتر مقامات پہ جب خاص طور پہ چاہے غم کے خاص دن کو منانا ہو یا خوشیوں کے خاص دن کو منانا ہو، بعض اوقات لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ہمیں خاندان اہل بیت میں بھی اسی طریقے سے خوشیوں کو منانے کا سلسلہ نظر آتا ہے؟ جس دن ولادت ہوئی اس دن تو خوشی منائی جاتی ہے۔ مثلا 3 شعبان جب مدینے کے اندر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 شعبان 4 ہجری کا دن تھا، تو یقیناً پیغمبر اکرم کی خوشیاں منائی گئی۔ پیغمبر اکرم نے امام حسین کی ولادت پر باقاعدہ مولا کائنات کے گھر میں آ کے بچے کو اپنی گود میں لیا۔ گود میں لینے کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ علی بتاؤ اس بچے کا کیا نام رکھا؟ تو وہی اہل بیت کے گھرانے کا انداز ہے۔ دیکھیں یہ خود ایک ادب اور خود ایک احترام سکھانے کا طریقہ کار ہے جو آج ہمارے گھروں سے مفقود ہوتا جا رہا ہے کہ بزرگوں کا احترام اور بزرگوں کا خیال رکھا جائے، اور جب بھی خاندان کے اندر کوئی اس طرح کی بڑی خوشی کا موقع ہو تو اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں کو آگے لایا جائے، اپنے بچوں کو سکھایا جائے کہ اپنی خوشیوں کو اپنے بزرگوں سے جوڑا جائے اور انہیں آگے بڑھا کر ان کی دست شفقت اور ان کی محبتوں کو سمیٹا جائے۔ اس لیے کہ یہ روایات موجود ہے باقاعدہ، فرمایا کہ الشیخ فی الامہ، کہ اگر کسی خاندان کے اندر کوئی بزرگ ہوتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی نبی کسی امت میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی جیسے نبی کا احترام امت پر لازم ہے، ویسے خاندان میں اپنے بزرگوں کا احترام واجب ہے۔ پیغمبر فرماتے کہ وہ شخص کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں سکھائی گئی کہ دیکھو چھوٹوں سے شفقت کا طریقہ کار ہو اور بزرگوں کا احترام ہو۔ اور عجیب جملہ ملتا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی سفیدی کی وجہ سے کسی بزرگ کا یوں احترام کرتا ہے کہ اس نے اپنا پورے کا پوری عمر اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ گزاری، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے خدا کا احترام کیا۔ بزرگوں کا احترام ہمارے دین کے اندر ہماری ثقافت اور کلچر کا حصہ نہیں ہے زیر محترم، بلکہ یہ ہمیں دین اسلام نے اور دین اہل بیت نے سکھایا ہے۔ حد یہ ہے کہ روایت ملتی ہے شیخ عباس قمی 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور عجیب واقعہ اظہار محترم۔ ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے، ہم نے دین کو کس طریقے سے لیا ہے، اور اہل بیت نے ہم تک دین کس طرح سے پہنچایا، ان دونوں کے اندر فرق واضح ہے۔ ہمارا دین کیا ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، عبادت گزار ہے تو اپنے انداز سے عبادت کرتا ہے، سوشل ورکر ہے، معاشرے کے اندر غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، انسانیت کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اپنے انداز سے مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ مثال کے طور پر تعلیم کا کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے انداز سے کرتا ہے۔ مگر ان چیزوں کے اندر دین کا خیال رکھنا اور تعلیمات اہل بیت کا خیال رکھنا، ایسے افراد کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے۔ عبادت کے اندر جو کہ خالصتاً قربتاً الی اللہ ہے، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جو مستحب نمازوں کا پڑھنے والا ہے، مستحب دعاؤں کا پڑھنے والا ہے، ہم خاص طور پہ خواتین میں اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ شادی شدہ خاتون ہے، اعمال کرنے کے لیے اچھی بات ہے کہ ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور گروپ کی صورت کے اندر اعمال کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ پیچھے بچہ گھر پہ آتا ہے، کھانا نہیں بنا، وہ بھوکا ہوتا ہے۔ شوہر گھر پہ آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج شعبان کی پہلی تاریخ تھی، پیغمبر اکرم نے روایت کے اندر اعمال کی اتنی فضیلت بیان کی ہے۔ جو ساری فضیلتیں بیان کی ہے، ان تمام فضیلتوں سے بڑھ کر فرمایا کہ عورت کے لیے جہاد کیا ہے، الجہاد المرأة التبعل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنی شوہرداری کرے، یعنی شوہر کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے نظر آئے۔ لہٰذا ہمیں شہزادی کونین کے انداز میں ملتا تھا
کہ وہ دن میں اس انداز سے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے خدمت کرتے ہوئے نظر آتی تھی کہ چکی پیس پیس کر شہزادی کے ہاتھ اس انداز سے چھالے سے زخمی ہو گئے تھے کہ شہزادی کے ہاتھوں کا خون چکی کے دستے پہ نظر آیا کرتا تھا. آج کوئی شہزادی کے ماننے والی سے یہ کہے کہ اس انداز سے کیا شوہر کا اور گھر والوں کی خدمت کا تصور موجود ہے؟ حتیٰ یہ کہ اگر کنیز کا بندوبست ہو گیا تو شہزادی کا طریقہ کار یہ کنیز ہے، یہ کام کرنے والی میڈ نہیں ہے. عزیزان محترم، میڈ اور کنیز میں کیا فرق ہے؟ کہ میڈ اور جو ماسی جسے کہتے ہیں گھر پہ کام کرنے والی آتی ہے، وہ چند گھنٹوں کے لیے آپ کی ملازمہ ہے، جیسے دفتر میں آپ بھی کسی کے ملازم ہیں. جیسے آپ اجیر ہیں، چند گھنٹوں کے لیے کسی جگہ پہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے گھر پہ کام کرنے کے لیے آ رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ مرتبے کے اندر آپ اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. آپ کسی کے نوکر ہیں، وہ آپ کے یہاں نوکری کر رہی ہے. لیکن غلامی اور کنیزی اسے کہتے ہیں کہ جس میں انسان کا پورا وجود اور انسان کے 24 گھنٹے کسی کی ملکیت ہو جایا کرتے ہیں. ملکیت ہونے کے باوجود جناب فضہ سے شہزادی کونین کا یہ فرمان شہزادی کے چاہنے والوں کے لیے ایک درس ہے کہ شہزادی فرماتی ہے کہ اگرچہ کہ تم کنیز ہو مگر ایک دن تم کام کرو گی اور ایک دن تم آرام کرو گی، اور جس دن تم آرام کرو گی ہم اس دن کام کریں گے. مگر شہزادی کا عجیب انداز تھا کہ فضہ کہتی کہ جس دن شہزادی کے آرام کا دن ہوتا تھا اور فضہ کے کام کرنے کا دن ہوتا تھا، اس دن بھی شہزادی فضہ کے ساتھ اس کے کام میں مددگار بنتے ہوئے نظر آتی تھی. مگر جس دن فضہ کا آرام کا دن ہوا کرتا تھا اس دن وہ شہزادی فضہ سے کام لیتے ہوئے نظر نہیں آیا کرتی تھی. درود پڑھے محمد وعلی محمد پر. عزیزان محترم، اگر کوئی ایسا خاندان ہو تو پھر غلام بھی اپنی آزادی پر غلامی کو فوقیت دیتا ہوا نظر آتا ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ فضہ تمہارے پاس تو شاہی تھی، تم تو کسی ملک کی حبشہ کی شہزادی تھی، وہ شہزادی تمہیں عزیز ہے یا خاندان زہرا کی اور جناب زہرا کی کنیزی عزیز ہے؟ شہزادی ایک مرتبہ فضہ کہے گی ایسے ہزاروں ملکوں کی شہزادی اور اس کی ملکہ ہونا قبول نہیں ہے، اور میں اسے قربان کر دیتی ہوں شہزادی کی ایک دن کی خدمت کے اوپر. درود پڑھے محمد وعلی محمد پر. کہاں دنیا میں ایسا گھرانہ نظر آئے گا کہ کمبل کو لے کر مولا ایک مرتبہ بازار میں گئے اور کمبل سے کہا کہ کمبل لباس پسند کرو، کہ کمبل اپنے اعتبار سے آقا علی کے لیے لباس پسند کر کے آیا. فرمایا یہ لباس تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے سادہ لباس پسند کرو. کہا آپ آقا ہے میں غلام ہوں. کہا فرمایا تم جوان ہو ہم بوڑھے ہیں، جوان کے اوپر نیا اور بیش قیمت لباس سورتا ہوا نظر آتا ہے، ہم بوڑھوں کے لیے تو سادہ لباس ہی کافی ہو جایا کرتا ہے. درود پڑھے محمد وعلی محمد پر. محمد وعلی محمد.